آ گیا پیارا رمضان. مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل أستغفر الله من قول بلا عمل أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي. ہاں مگر توبہ ہاں مگر توبہ ہاں مگر توبہ کہ جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں. ہاں مگر توبہ کہ جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں. یہ بھی سوچو کہ کبھی بچہ بھی جنتی ہے اقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، لائٹ جلا بھائی گھماؤ نا یار، تمام خلیجی ریاستیں،
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جناب علی محمد خان صاحب، جناب سلیم شریف صاحب، جناب محسن شاہد صاحب، شاہد بھائی، تمام ہمارے کیمرہ مین، جمی جیپ آپریٹر، ہمارے لائٹنگ کے شہنشاہ جو اپنی مرضی سے کبھی لائٹنگ چلاتے ہیں کبھی نہیں چلاتے، ہمارے تمام کیمرہ مینز، ہمارے آڈیو کے انچارج اور ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پروڈیوسر، تمام لوگ، اور جنہوں نے بھی اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے ساتھ دیا ہے، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میں کل جب ٹرانسمیشن کر رہا تھا، میں نے آپ کو ہاروت ماروت کا ایک واقعہ میں نے یاد ہے کہ محمد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم بیان کریں گے۔ ہاروت ماروت میں بڑے مزے تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا، دیکھیے تھوڑا کبھی کبھی جب ہم آج 8 روزے ہو گئے، ہو جائیں گے افطار، 8ویں روزے پر پہنچ کر آدمی کو ظاہر ہے کہ ہم جب یہاں افطار کے وقت کھا پی رہے ہوتے ہیں، چیزیں میسر ہیں، گو کہ پورے پاکستان میں چیزیں میسر ہیں، مجھے کشمیریوں کا بہت خیال آتا ہے، اہل کشمیر کا، جو لاک ڈاؤن کی صورتحال سے بہت عرصے سے واصل شاہد صاحب دوچار ہے، اور وہاں اتنا ظلم بھارت نے کر رکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ قرنطینہ سینٹرز بھی جو بنائے ہیں اس میں مسلمانوں کو الگ رکھا ہے، ہندوؤں کو الگ رکھا ہے۔ جتنی زیادہ انسانیت کے خلاف، ہیومینٹی کے اگینسٹ کام بھارت میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہو رہا، میں نے اگینسٹ ہیومینٹی، ٹوٹل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹوٹل ہیومینٹی، یا کہ ہیومینٹی کے چیمپئنز جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ بھارت میں ہو کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بھارت میں تو وہاں پر آپ کو خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خبر اطلاع مل رہی ہے آپ؟ ان کے سحر و افطار کیسے گزر رہے ہیں؟ کچھ کسی کو معلوم ہے؟ سارے جو اطلاعات کے ذرائع ہیں وہ انہوں نے بند کر رکھے، کچھ نہیں پتا، اور ہیومینٹی کے چیمپئن بنتے ہیں، پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان اگر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے تو پاکستان اس لیے کھڑا ہے کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، کشمیر ہمارا ہے، تو ہم اس لیے کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ بہرحال جو پڑوسی ملک ہے اس کو اتنا خیال نہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لوگوں کو اور آسانی دے۔ اور پھر سب سے بڑی بری بات مجھ کو یہ لگی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو آپ نے کوارنٹین سینٹرز الگ الگ کیوں بنا دیے؟ یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ کورونا تو نہیں دیکھتا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، کورونا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا شکار کون سا ہے۔ دوبارہ اس پہ سوچنا چاہیے لوگ۔ میں ہاروت اور ماروت کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ حضرت ادریس کے زمانے میں، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب، علی محمد صاحب کہیں میں غلط بولوں تو اصلاح میری کر دیجیے گا، مشارق اور مغارب، مشارق اور مغارب کے درمیان آسمان کو کھولا اور انسانوں کو دکھایا، فرشتوں کو کہا دیکھو۔ اچھا، یہ میں جو واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منثور، در منثور کہتے ہیں اس کو، سے ہے یہ، اور علامہ ابن حجر اسقلانی، تفسیر روح المعانی، اور ملا علی قاری، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو وہ یہ کہ مشارق اور مغارب اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دی اور کہا دیکھو انسانوں، فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر فساد ہے، پریشانی ہے، کشت و خون ہے۔ اچھا، کچھ تو خون نہیں ہوتا، کشت و خون کہلاتا ہے، کشت و خون ہے، اور یہ ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں، تمام چیزیں۔ تو پھر وہی کلمات ادا کیے فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا،
کیا تو زمین پر اس کو اپنا نائب بنانے والے جو فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم میرے پاس رہتے ہو، تم میرے احکامات پر عمل کرتے ہو، تمہیں نفس نہیں دیا گیا، تمہاری نفسانی خواہشات نہیں ہیں، تمہیں قوت ارادی نہیں دی گئی، تمہیں جتنا کہا جاتا ہے تم اتنا کر لیتے ہو۔ ان کے پاس نفس ہے، قوت ارادی ہے، لیکن اگر تمہیں پرکھنا ہے تو چلو 2 فرشتوں کو چن کر لاؤ جن کو تم، بعض روایت میں آتا ہے اللہ نے خود چنے، بعض روایت میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں پہ چھوڑا، تم چنو۔ تو انہوں نے 2 فرشتوں کو چنا، ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشری لباس عطا فرمایا اور ان سے کہا کہ تم روز جایا کرو، قاضی بن کے فیصلے کیا کرو، اور اسم اعظم سکھا دیا۔ کیا سکھا دیا؟ اسم اعظم سکھا دیا کہ تم اسم اعظم پڑھا کرو، اور اسم اعظم پڑھ کے نیچے جایا کرو، اسم اعظم پڑھ کے اوپر آ جائے گا، اور وہاں فیصلے کیا۔ وہاں آ گئے ہاروت ماروت جب وہاں پر آ گئے زمین پر، تو انہوں نے وہاں پر آ کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اب فیصلے کرتے تھے، وہ بڑے بڑے پیچیدہ فیصلے کر دیتے تھے، اور پھر رات ہوتی اسم اعظم کر کے وہ آسمانوں پہ چلے جاتے۔ کئی عرصے تک اسی طرح چلتا رہا۔ ان کے پاس پھر ایک دن ایک عورت آئی۔ اب میں تھوڑا آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، آپ کا ذکر اس میں آئے گا، آپ کا ذکر کیسے آئے گا یا آپ حیران ہو جائے گا۔ تو بھائی ایک عورت آئی، تو اس عورت کو جب ہاروت ماروت نے دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی پیاری عورت ہے، بشری لباس پہن لیا تھا، ابھی تک تو فرشتے تھے لیکن بشری لباس پہنے، اب نفس بھی آ گیا ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے شعر پڑھا ہے میں اس کے ساتھ ابھی کنیکٹ کرنے والا ہوں، اسے میں نے ابھی تک تشریح نہیں کی، تو نفس بھی آ گیا ہے۔ تو کیا آپ حیران ہو رہے ہوں گے ابھی تک ترجمہ بیان نہیں کیا، تشریح بیان نہیں کی، کنیکٹ کر رہا ہوں میں اس کو، تو نفس بھی آ گیا۔ اب انہوں نے اس عورت کے ساتھ خواہش پوری کرنی چاہیے، تو عورت نے ان سے کہا میں تو ایک ہی صورت میں تم سے تمہاری خواہش پوری کروں گی، تو میرے شوہر کو قتل کرو۔ تو ہاروت نے ماروت کو دیکھا، ماروت نے ہاروت کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ تو غلط کام ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابھی ظاہر کہ فرشتے بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کر سکتے مسئلے۔ اب وہ جب چلی گئی تو ہاروت ماروت کو بڑی فکر، انہوں نے کہا یار یہ پسند آئی تھی ہم، تو کچھ نہ کچھ تو کریں، کیا کریں، اسی کوئی نہ کوئی بات مان لیں۔ تو اسی طرح وہ بات چیت مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، جو مذاکرات ہم لوگ عموماً کنٹرول لائن کھولنے کے لیے بھارت سے قرض دے رہے تھے، تو مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت واپس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تم سے 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو، میں تمہیں اپنا وجود بخش دوں گی، مجھے اسم اعظم سکھا دو، شراب پی لو، شوہر کو قتل کر دو۔ یہ 4 کاموں میں سے یہ 3 کام یہ تھے، شراب پی لو، شوہر کو قتل کر دو، اسم اعظم سکھا دو، یا میرے بت کو سجدہ کرو، یا واہ 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 میں وہیں آ رہا تھا، یا بت کو سجدہ، اس کا جو اپنا بت تھا بنایا۔ انہوں نے کہا بت کو تو سجدہ ہم نہیں کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور قتل بھی ہم نہیں کر سکتے، اسم اعظم بھی نہیں سکھائیں گے، شراب پی لیتے۔ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بات، بہت اہم۔ علی محمد صاحب سے بات کر کے سے مزہ آتا ہے، آپ نالجبل آدمی ہیں، شکریہ۔ میں کہیے باسل شاہ صاحب 2 منٹ چھوڑ، میں مزیدار چیزیں کیا لکھ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات لکھ رہا ہوں، واہ 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 یار، آج تو ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھا، آپ لوگ بھی ہمارے سامعین ہیں، آپ کیمرہ مین وغیرہ سب کر دیا، شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھا سب کر دیا، تو انہوں نے زنا بھی کر لیا، انہوں نے اسم اعظم بھی سکھا دیا، قتل بھی، یہاں تک کہ بت کو بھی سجدہ کر لیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ شرابی شروع میں لومڑی کی طرح چلاک ہوتا ہے،
گلاس ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد شیر کی طرح خونخوار ہو جاتا ہے اور آخر میں سور کی طرح کمینہ۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے۔ تو اب اس نے یہ چاروں جب کام ہو گئے تو اس میں اعظم بھی سکھا دیا، شراب کے نشے میں، صرف شراب، اس لیے شراب کو میرے رسول نے کہا ہے ام الخبائث۔ نبی جو کہہ گئے وہ بات کہہ گئے۔ خباثت بت پرست، بت پرست آج ہم ان چیزوں کو نہیں محسوس کرتے، آج تو ہم نے اپنے لوگوں کے بت بنا لیے ہیں۔ اب تم لوگ ہمارے خدا اب وہ بت نہیں، اب تم لوگوں کی عبادت کرتے ہیں بھائی، شخصیت پرست ہو گئے۔ تو یہ چاروں جب یہ کام ہوئے، یہ جب چاروں کام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھا یہ تو فرشتے تھے، یہ تو فرشتے تھے، کیا ہو گیا؟ میں نے انسان ایسے نہیں بنائے، وہ میری حمد و تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ان پر اگر نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو میری حمد و تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو کیا ہوا، اب سزا کیا ہوئی؟ اب یہاں آئیں گے علی محمد خان کا سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ آنے والی میں، ارے بھائی رک جانا یار، پیچھے ہو جا، آگے ہو جا۔ اب علی محمد خان ابھی پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، تھوڑی دیر میرے کان میں بولے جا رہے ہیں آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، بھائی ابھی ایک جگہ کھڑا ہوں بھائی میں۔ تو ہوا یہ کہ اس نے اب یہ جو اس میں اعظم ابھی بھلا دیتے نا آدمی پڑھ کے، کوئی ہمارے پاس پرومپٹر تھوڑی لگے ہوئے کیوں کاٹ، اس میں اعظم تھا، شراب تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بت کو سجدہ کرنا تھا، اور یہ تھا کہ شوہر کو۔ تو انہوں نے شراب پی، اس کے بعد یہ سب صورتحال ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ جو عورت تھی نا، اس کو میں نے نام اس کا شروع میں نہیں بتایا تھا، علی محمد صاحب کو پتہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زہرہ بنا دیا۔ زہرہ ہی تھا وہ، زہرہ ہی تھا، اس کا نام زہرہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آسمانوں میں بھیج دیا، اسے بڑا شوق تھا آسمانوں میں جانے کا۔ آج جو وینس چمکتا ہے، جو زہرہ ستارہ ہے، وہ وہی عورت ہے، وہ وہی عورت ہے جو وینس ہے۔ وینس میری مضبوط ہے، وینس یا کم ہے؟ مضبوط۔ اچھا، تو زہرہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وینس، وہ ستارہ بن گیا۔ اور پھر ہاروت ماروت سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، چاہو تو آخرت میں عذاب جھیل، چاہو تو دنیا میں عذاب جھیل۔ ہاروت ماروت بہت شرمندہ تھے، انہوں نے کہا اے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی عذاب چاہیے، ہم آخرت کے عذاب کے ہمیں دیکھیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو دنیا میں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں دنیا میں اور وہ چیزیں دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں، خدا کی قسم۔ ہم جو ہے وہ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم ایک ہمارا دشمن ملک ہے، ہم اس کے آگے بھی بہت ساری ہم دنیا سے نہیں ڈر رہے، نہیں ڈر رہے ہم دنیا سے، مطلب ہمیں آخرت سے ڈرنا چاہیے، ہم دنیا سے گھبرائے جا رہے ہیں۔ ارے دنیا تو فانی ہے یار، بالکل۔ ابھی آج عامر لیاقت یہاں کھڑا ہے، آج ابھی یہ باہر نکلے، سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کورونا ہو جائے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے، تو آدمی تو نہیں رہے گا، آخرت رہے گی آگے۔ آخرت میں کیا جواب دینا ہے؟ آخرت میں کیا جواب، کیا دوں گا اللہ کو جواب کہ میں نے جی فلاں کام یہ اس کے دباؤ پہ کر لیا، اس کے کہنے پہ کر لیا، اس کے میں کیسے دے دوں گا آخرت میں جواب؟ میں کیا کروں گا؟ یہ تو ختم ہو جائے گی دنیا، اور میں سب کو کہتا ہوں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ٹرانسمیشن 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ آخرت اصل ہے، وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اور آخرت میں یہ گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کام نہیں آتی، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں آپ۔ آخرت میں نو گڈ ڈیڈز نو بیڈ ڈیڈز۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے تھے، بس، کیونکہ سب اللہ نے بتا دیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے بھی بتوں کی پوجا کی، بت پرستی کی، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا میں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور کسی نے معبود بنائے، تب کوئی گڈ ڈیڈز کوئی بیڈ ڈیڈز کوئی کام نہیں آئیں گے اس وقت، پہلے یہ پوچھا جائے۔ بالکل، گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب جہنمی ہیں، یہ اللہ جانے کیا کرے گا وہ فیصلہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ان کو آخرت کا خوف ہوا، اور آخرت کا اتنا خوف ہوا کہ انہوں نے کہا میں دنیا میں ہی، تو میں آج آپ کو ایک ایسا راز بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا دنیا میں ہی ہمیں آپ سزا دے دیں،
تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے کنویں میں، عراق کا شہر ہے بابل کے کنویں میں ان دونوں کو لٹکا رکھا ہے ابھی بھی، تا قیامت تک ہے. ابھی بھی شدیم شریف بھائی، ابھی بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاروت اور ماروت بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں سے وہ کنواں پوشیدہ کر دیا. کہیں گے کوئی بیٹھ کر کے یار آپ کیسے قصے کہانیاں سناتے، کہاں ہے وہ کنواں میں بتائیں. تجسس میں جو ہمارے متجدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، روشن خیال، عقل پرست بھی نہیں کہلاتے، یہ ہے جماعت پرست، اپنی جماعت پرست لوگ ہیں یہ، ان کے اپنے ہم نوا لوگ جو ہوتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہاں ہے جی بابل کا کنواں دکھائیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے ہمالیہ پہ کہاں شیو جی بیٹھے ہوئے جاپ کر رہے ہیں، دکھائیے مجھے. آپ کہتے ہو نا ہمالیہ پہ شیو جی بیٹھے ہوئے جاپ کر رہے ہیں، تو آپ مجھ سے ہمارا کنواں کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ پہلے اپنی چیزیں بتا دو. ہر ایک عقیدے اور دین کی عزت کرنی چاہیے. فَلَا تُسُبُّ الَّذِينَ يُدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. تم کسی کے خدا کو برا مت کہو، کہیں پلٹ کر وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہے. تو ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، عقیدت ہے، ہمیں محبت ہے. اسے ہم کہتے ہیں ہماری جو داستانیں ہیں یا جو ہمارے واقعات ہیں ہمارے نبی نے ہم کو سنائے. ابھی اصحاب کہف کا غار کس کو پتہ کہاں ہے؟ کسی کو بھی نہیں، لیکن اصحاب کہف سو رہے ہیں. کہتے ہیں یمن میں کہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہیں ہوگا، کہیں ہوگا، شاید وہیں کہیں سامنے ہو. اللہ نے پوشیدہ کر دیا. اللہ تعالیٰ جب نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل کر دے، دیکھیں آپ دیکھتے کس چیز سے؟ نور سے. آنکھوں میں نور ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نور اوجھل کر دے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو وہی نظر آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرتیں وہ آپ پر ظاہر نہیں ہوں گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاروت ماروت کا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں، بہت سارے. پہلا اس میں سبق تو یہ پوشیدہ ہے کہ انسانی نفس جو ہے یا انسان جو ہے وہ غلطیاں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو غلطی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ ہم نے تو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں یقین ہے اور قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کہنے غلطی کریں، عبادات میں بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چک ہوتی ہیں. کیا کوئی پرفیکٹ عبادت گزار ہو سکتا ہے علی محمد صاحب؟ نہیں ہو سکتا. تو جب غلطیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے اور غلطی کر کے مجھ سے توبہ نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا پسند ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم معافی نہیں مانگو گے، مجھ سے توبہ نہیں کرو گے، تو میں اس قوم کو تباہ کر کے ایک اور قوم پیدا کروں گا کہ جو غلطیاں کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی. بھائی شان ربوبیت ہے، شان الہی ہے. شان الہی چاہتی ہے کہ بندہ اس کے آگے گر جائے. شان الہی چاہتی ہے کہ بندہ اس سے توبہ کا طلبگار ہو، معافی کا طلبگار ہو. اب رات کو ہماری ٹرانسمیشن تھی، کتنی زبردست، یہاں پر کیا سما بن گیا تھا. اچھا ہمیں خود بھی نہیں پتا یہ کیا بن گیا. ایک رو رہا ہے، میں نعت پڑھ رہا ہوں، ایک رونے کا سما پیدا ہوا. یہ کچھ خود بخود کنیکشنز ہوتے ہیں جو آ کر آپ کو بنا دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں پرسوں طارق جمیل صاحب کو شاید ذکر کر رہا تھا، دنیا میں ہر وہ شخص سب سے معتبر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بڑا ہے، جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے یا جو یہ کہہ دے کہ جی کوئی چیز غلط ہوئی ہے. اور دنیا میں وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، فسادی ہے، دشمن ہے، جو یہ کہہ دے کہ میں نے تو غلط کیا ہی نہیں. غلط کرو گے تو بڑے بنو گے بھائی، غلط کر کے اپنی چیز کو ایکسیپٹ کرو گے تو بڑے بنو گے. یہ ایک بنیادی کلیہ ہے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ زندگی کے ایسے مراحل آتے ہیں زندگی میں. اپنے آپ کو مراحل بتاؤں، زندگی میں بہت مراحل ایسے آپ سے ہر وقت. اب دوسرا کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ تو بھائی، ایک شعر ہے کہ پھر دوسرے کی آنکھ میں تنکا تلاش کر، پہلے خود اپنی آنکھ سے شہتیر کھینچ لے. تو آپ سب کی آنکھوں میں شہتیر ہے، میرا تنکا کیوں تلاش کر رہے ہو یار؟ اپنے شہتیر تو کھینچ لو. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو غلطی پر اکڑا رہا
وہ شیطان کہلایا. جس نے غلطی پر معافی مانگ لی وہ انسان کہلایا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرت آدمی کا وصف تھا. بے شک. شیطان کو توفیق نہیں تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتا میرے رب بے شک تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، لیکن جو تو کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کو میں تیار ہوں سجدہ کرنے کی، مجھ سے غلطی ہو گئی. شیطان نے کبھی نہیں کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. ابلیس نے کبھی نہیں کہا غلطی. تو جو کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں غلط نہیں ہوں، وہ ابلیسی صفت پر چل رہا ہے. وہ ہمیں اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے راستے میں مت چلو. اور جو کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، یہ بات غلط ہو گئی، وہ انسان کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انسان. وہ ہیومن کہلاتا ہے، اس کے اندر ہیومینٹی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا. شکوہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے نا. شکوہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اس شعر پہ اعتراض کرنے لگے کہ تیری یہ بھی تو اگر دلدار نہیں، تو اگر کیا تھا کچھ اس طرح سے، تو اگر دلدار نہیں، اچھا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، تو اس طرح کی باتیں تھیں. تو اس پر پھر بہت شور مچا بر صغیر میں. علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا. جب جواب شکوہ ساتھ لکھا گیا تب سمجھ میں آیا علامہ اقبال نے شکوہ بھی صحیح لکھا تھا. گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، قلب و نظر شکار کر. اچھا پھر علامہ اقبال کہتے ہیں روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر. اس پر لوگوں نے کہا یہ کیا آپ نے لکھ دیا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی میں اللہ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی شرمسار ہو. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی بزرگی اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنی نعمتیں دیں، مجھے اتنا سب کچھ دیا، مجھے پورے احسانات کیے، مجھے کھانا کھلایا، مجھے روٹی دی، مجھے مسلمان بنایا، مجھے امت محمدی پیدا کیا، اور میں نے کتنی بری بری حرکتیں کی کہ اللہ دیکھ کر کہہ رہا ہوگا میں نے کیا تمہیں بنایا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اس کا ایک مقصد یہ ہے. اور میں شرمسار اس لیے ہو رہا ہوں گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. یہ میرا خالق یہ تھا، یہ میرا مالک تھا، یہ تو کتنا میرا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، میں نے کیا کر دیا میرا. تو اقبال ایک بہت بڑا یاد ہے مجھے اچھی طرح کہ علامہ اقبال نے جب لکھا کہ علامہ اقبال آفاقی شاعر تھے. انہوں نے لکھا ایک جگہ، آج اسی کو روتے پیٹتے پھرتے ہیں انڈیا والے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. علامہ اقبال نے خالی یہ نہیں لکھا ہے، علامہ اقبال نے اس کے بعد لکھا ہے، یہ پہلے کی بات، اس کے بعد لکھا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ نہیں اقبال کا پڑھ کے کوئی سنا تھا ہے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں. تو یہ سمجھیے کہ جہاں پر بھی انسان ہاروت اور ماروت جیسے واقعات پڑھتا ہے تو اسے 2 سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ کہ اللہ کی کوئی بھی تخلیق بری نہیں ہوتی. اللہ نے اگر انسانوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جواب دیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے. اور یہ فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو فرشتوں نے پھر سوال کیا. اب جب سوال کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو تم میری تخلیقات کے دائرۂ کار کے اندر داخل مت ہو. میں نے کس کو کیسے پیدا کیا ہے، تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، تمہیں عقل ہی نہیں دی، تمہیں میں نے قوت اختیاری نہیں دی، تمہیں قوت ارادی نہیں دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کے بارے میں بتائیے. حضرت علی نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو تقدیر؟ کہ ہم کتنے قادر ہیں. کہنا اچھا ٹھیک ہے تم ایک پیر اٹھاؤ اپنا. انہوں نے اٹھایا، ایسے پیر اٹھا لیا، انہیں اٹھا لیا، اب دوسرا اٹھا کے دیتا. انہیں دوسرا تو نہیں اٹھا سکتے، ہم گر جائیں گے. کہنے بھائی اتنا ہی تو راضی ہے، اتنا ہی تو مجبور ہے، اتنا ہی تو قوت ارادی پر. تو یہ تیری ارادہ ہے، یہ تیری مجبوری ہے. دونوں اٹھا لے، یہ تیری مجبوری ہے. تو اللہ نے تجھے ارادہ بھی دیا ہے
مجبور بھی بنایا. کہیں تو مجبور ہے, کہیں تو کوئی کام کر سکتا ہے, لیکن تو پرفیکٹ نہیں ہے. اسی لیے علامہ شیخ شرف الدین البصیری نے کہا کہ کیا تو نفس کو نصیحت کرتا پھرتا ہے, کہ توبہ بھی کرتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے. تیری توبہ جو ہے وہ ایک بانجھ عورت کی طرح ہے. کیا کہا؟ بانجھ عورت, حکم. تیری توبہ ایک بانجھ عورت کی طرح ہے جو توبہ کے بچے نہیں جنتی, جو صرف توبہ کیے جا رہی ہے. تیری توبہ ایک بانجھ عورت ہے. تو تیری توبہ کیا کر قبول ہوگی کہ تو ادھر توبہ کرتا ہے ادھر گناہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم اس بارے میں کہتے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والا سب سے بڑا شیطان ہے. یہ حضرت ابراہیم بن ادھم دیکھا. حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے, محل ویل چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے بہت یعنی سمجھ لیں کہ ولایت کو جب اختیار کیا, جب اللہ تعالیٰ نے کو ولایت عطا فرمائی تو انہوں نے محل ویل چھوڑ دیا. تو حضرت خضر بھی بہت بڑے بادشاہ تھے. چھت پہ ملے تھے تو ملاقات بالکل چھت پر, وہیں سے تو ولی بنے تھے. چھت کا پورا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر حضرت شیخ شرف الدین البصیری کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی توبہ قابل قبول نہیں کہ جو توبہ تو نسو نہ ہو. کہ تو اگر, اور یہ وہ توبہیں ہیں جن کا اللہ اس کے رسول اور دین سے تعلق ہے. یہ عام بندوں کے ساتھ تو یہ کہ آپ نے علی محمد صاحب کی غلطی, علی محمد صاحب یا علی محمد بھائی مجھے معاف کریے یار, یہ آپ کا ختم ہو گیا, یہاں ختم ہو گیا, یہاں ختم. لیکن ایک جس توبہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. کیونکہ آپ نے ایسے گناہ سرزد کیے ہیں, مثال آپ نے شراب نوشی کی ہے, آپ نے مال کھایا ہے, آپ نے قتل کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے, آپ نے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے امام شیخ شرف الدین البصیری کہہ رہے ہیں پر جھوم اٹھے. اور وہ کہتے ہیں کہ امام خرپوتی نے لکھا کہ جب کہا گیا کہ تو کیسی توبہ کرتا ہے کہ تو اپنی توبہ پر قائم بھی نہیں رہ سکتا, ادھر تو توبہ باندھتا ہے ادھر تو توبہ توڑتا ہے, ادھر تو توبہ باندھتا ہے ادھر تو توبہ توڑتا ہے. تو تیری توبہ ایکچولی بانجھ ہے, بانجھ عورت کی طرح ہے. تیری توبہ سے ہمیں امید نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی, ہمیں امید نہیں ہے کہ تیری توبہ سے تیرے اپنے اندر ایک ہریالی اور ایک خوشحالی پیدا ہوگی. تیری توبہ تو تجھ پر ہی اگر لاگو ہو جائے تو ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میں شیخ شرف الدین, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو توبہ اپنی مضبوط رکھنی چاہیے. اس پر امام خرپوتی نے جو اس کی شرح میں جو علاج تجویز کیا وہ یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد, جو شعر میں نے بھی پڑھا ہے, اگر آپ لوگوں نے سن لیا ہو, ریکارڈ کر لیا ہو کسی کے پاس, مغرب کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ اس شعر کو آپ پڑھیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ عمر بھر پڑھتے رہیں, جب بھی پڑھتے رہیں. آپ ایک متقی اور پرہیزگار بنتے جائیں گے اور توبہ پر آپ عمل کرتے رہیں گے. یہ امام خرپوتی نے اس کی شرح میں متقی پرہیزگار بن جائیں گے آپ اس شعر کو پڑھنے سے. سبحان اللہ. تو اب متقی پرہیزگار انسان نماز پڑھنے سے بنتا ہے, لیکن یہ شعر اس میں شامل ہے. ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا, وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, کہ طوفان قدرتی ہوتے ہیں. کیا طوفان قدرتی ہوتے ہیں, سونامی قدرتی ہوتی ہے, دریا بکھر جاتے ہیں قدرتی ہوتے ہیں. آرٹیفیشلی طوفان کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, آرٹیفیشلی دریا کو بفرنے میں مجبور مت کیجیے گا. زیادہ دیر نہیں لگتا, 24 گھنٹے میں شوٹ ہو جاتا ہے, ختم. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.